الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے لیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات کی 11 کلاس اسلامیات کے 5 چیپٹر کر لیے ہیں. آج ہم چوتھے لیسن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے ملائکہ پر ایمان. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو پہلے کی طرح سب سے پہلے کانٹینٹ آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے بچوں آپ کانٹینٹ دیکھ لیں. یہ بچوں ہمارے پاس کانٹینٹ آ گیا ہے. سب سے پہلے بچے آپ لوگ کانٹینٹ دیکھ لیں. یہ جو علوم القرآن ہے یہ والا بھی ہو گیا ہے, علوم الحدیث والا بھی ہو گیا ہے, اس کے بعد توحید کے دلائل اور تقاضے بھی ہو گیا ہے, اور یہ آخری لیکچر جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا وہ تھا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات, یہ بھی ہو گیا. بچوں آج جو ہم چھٹا لیکچر اپنا اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملائکہ پر ایمان. اس کے آج ہم مشقی سوالات, ایم سی کیوز, شارٹ اور لانگ کویسچن سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو جلدی سے کھول لیتے ہیں. اچھا بچوں, یہ جو ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اتنے تک لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں جب تک یہ کھلتا ہے. ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. اور اگر کہیں بھی کنفیوژن ہو تو ہم سے جو ہے آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ سیشن آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے, آپ کہیں بھی ہم سے وہ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اور یہ آ گیا میرے خیال میں, یہ آ گیا اوپر والا, تھوڑا نیچے کرتے ہیں. یہ بچوں اس کے سارے سوالات ہم نے کر لیے تھے رسالت والے. اب بچے ہمارے پاس اگلا ٹاپک آتا ہے ملائکہ پر ایمان. ٹھیک ہے, ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مشق. ہم پہلے مشق کریں گے. سب سے پہلے الف سوال ہے ہمارے پاس, درست جواب کا انتخاب کریں. ہر قسم کی خطا سے پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے. ٹھیک ہے, کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام, ذرا نیچے کریں. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی بنا پر. تکبر کی بنا پر تکبر کر گیا تھا نا وہ, بھئی میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, میں ایسے سامنے سیدھا ہے, کیونکہ آگ جو ہے وہ زمین کے اوپر تو جل سکتی ہے, نیچے نہیں جل سکتی. اس کا مطلب تکبر ظاہر کیا اس نے. جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک علیہ السلام. ٹھیک ہے, جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ انسان نیک اعمال کا ذوق بڑھتا ہے. نیک اعمال کا ذوق بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معروضیاں تھی بچے, ہمارے پاس ایم سی کیوز ہو گئے. اس کے بعد بچے ہمارے پاس آتا ہے بے سوال ہے, درذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. اس میں بچوں سب سے پہلے ہے لفظ ملائکہ سے کیا مراد ہے. اس میں سب سے پہلے آپ پہلا صفحہ کھول لیں ملائکہ والا. یہ دیکھیں, اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے. ملائکہ ملک کی جمع ہے. ٹھیک ہے بچوں, اس کا بچوں آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے یہاں تک خطا سے پاک ہوتے ہیں, یہاں تک آپ لوگوں نے نکال لینا ہے. فرشتے کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے. ملائکہ مالک کی جمع ہے جس کے معنی مالک ہونا ہے, اور ملک کی جمع ہے جس کے معنی مالک ہونا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا, جو ہر قسم کی خطا سے پاک ہیں. یہاں تک بچے آپ نکال لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرشتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے بعد بچے اگلا سوال, پہلا سوال ہو گیا لفظ ملائکہ سے کیا مراد. ٹھیک ہے, ملائکہ سے معنی فرشتے ہی ہیں.
کرامن کاتبین کن کو کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین کن کو کہا جاتا ہے؟ ایسے فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یہاں بھی اوپر بچے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داریاں انسان کے اعمال کی حفاظت ہے. یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ مامور ہوتے ہیں اور انسان کی ہر اچھے اور برے عمل کا حساب محفوظ رکھتے ہیں. ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. سمپل سا جواب ہے یہ, ٹھیک ہے. کرامن کاتبین یہ وہی والے ہیں جو آپ کے اعمال کو جو ہے لکھ رہے ہیں, آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نیک اعمال کو لکھتا ہے اور ایک برے اعمال کو, جو گناہ کرتے ہیں آپ ان کو لکھتا ہے, ٹھیک ہے. فرشتوں کی 3 صفات تحریر کریں. 3 صفات لکھیں. اس کے لیے بچوں ہیڈنگ دی ہوئی ہے صفات, فرشتوں کی صفات. ادھر چلے جائیں آپ کو مل جائے گی. یہ دیکھیں, یہ لکھو فرشتوں کی صفات. فرشتوں کی کوئی ایک مخصوص شکل اور صورت نہیں ہوتی. یہ ایک صورت ہے, ایک یہ صفت ہے اس کی. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی روپ میں ڈھال سکتے ہیں, انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ جب وحی لے کے آئے تھے تو انسانی شکل میں لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے, یہاں سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرشتے اپنے فرائض بغیر تھکاوٹ اور بغیر کسی تکبر کے کرتے ہیں. یہ تیسری آپ کی بچے ہو جائے گی, ٹھیک ہے. مطلب تھکتے نہیں ہیں, نہ انہیں اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند آتی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد بچے ہمارے پاس چوتھا سوال آتا ہے. چوتھا سوال ہے نماز جمعہ کے موقع پر فرشتوں کو کیا ذمہ داری دی جاتی ہے؟ نماز جمعہ کے موقع پر یہ بچے فرشتے جو ہیں وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ. جو آتا ہے اس کے نام لکھ لیتے ہیں. میں آپ کو بچے یہ لکھوا دیتا ہوں, یہ دیکھیں. کئی ایسے فرشتے ہیں جو نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہاں سے آپ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ جمعے والے دن فرشتے کیا کام کرتے ہیں. جمعے والے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو داخل ہوتا ہے ان کے نام لکھتے ہیں. اس کے بچوں ہمارے پاس 5واں سوال ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عاجزی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بچوں بالکل اینڈ پہ اس کا آنسر لکھا ہوا ہے, میں آپ کو لگوا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, فرشتوں پر ایمان لانے سے, آپ نے پہلے یہ لکھنا ہے, فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کو یہ احساس بھی رہتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا حساب فرشتے لکھ رہے ہیں, اس لیے اسے ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. فرشتوں پر ایمان لانے سے, ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں بچے لکھنا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے, یہ لائن ایڈ کر کے پھر لکھنا ہے انسان کو یہ احساس بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آگے پھر آپ نے پورا لکھ لینا ہے. شروع میں کیا لکھنا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس شارٹ کوسچن آنسرز بھی ہو گئے. اب ہم لانگ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا لانگ ہے, جیم سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں. اس میں بچوں پہلا اور دوسرا جو ہے وہ علیحدہ ورڈ شیٹ پر کیا ہوا ہے, اس کو بعد میں کرواتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں فرشتوں کے نام اور ان کے مختلف ذمہ داریوں کا جائزہ لیں. تیسرا سوال بچے یہاں پہ بک میں موجود ہے اور ایکوریٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے, اس لیے میں یہ والا آپ کو کروا رہا ہوں. فرشتوں کے نام اور ان کی مختلف ذمہ داریوں کا جائزہ لیں. تو بچوں اوپر جاتے ہیں اور صفحہ نمبر اوپر کھولیں. یہ بچوں ہمارے پاس جو ہے فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں, یہ دیکھیں مشہور فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام, اس کے بعد حضرت رضوان جو جنت کے دروگا ہیں, جہنم کے دروگا حضرت مالک علیہ السلام ہیں. قبر سوال پوچھنے والے منکر و نکیر ہیں. اس کے بعد جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک بچوں آپ کر لیں, کافی ہے. لانگ 3 ہو جائے گا یہ آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے بچوں. یہ لانگ 3 ہو جائے گا, یہ لانگ 3 ہو گئے, ٹھیک ہے. اب بچوں ہم ورڈ شیٹ کھول لیتے ہیں اپنی اور اس کو بند کر لیتے ہیں. تو
اب ہم اپنی ورک شیٹ کھولتے ہیں اور جو سوال رہ گئے ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب جو ہم نے جو سوال دو چھوڑ دیے تھے تفصیلی سوالات، وہ اب ہم کرنے لگے ہیں۔ ان میں بچوں سب سے پہلا سوال ہے عقیدہ ملائکہ اور اس کی اہمیت پر تفصیلاً لکھیں۔ تفصیلاً لکھیں بچے، یہاں سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کو، یہ میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو آرام سے پڑھیں۔ جو چیز نہیں پڑھنی آ رہی آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھنا ہے، جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نے لازمی پوچھنا ہے۔ دیکھیں بچوں، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ والا، یہ بچوں ہیڈنگ ہے، یہ جو نوری مخلوق، یہ ہیڈنگ ہے، اس طرف دی ہوئی ہے کیونکہ یہ ورڈ میں جو ہے نا اردو اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ نوری مخلوق اس طرف ہیڈنگ آ جائے گی، اور یہاں سے بچے یہ جو یہاں سے لے کر ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یہ کوئی مادی جسم نہیں رکھتے بلکہ نور میں پیدا کیے جاتے ہیں، نور سے پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ساری ان کی صفات ہیں، پھر ملائکہ کے کام ہیں، پھر عقیدہ ملائکہ کی اہمیت ہے، اور ہر ایک کے 5 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ وائز لکھتے ہیں نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایگزامینر جو ہے اسی چیز کو چیک کرتا ہے کہ بچے نے کتنے پوائنٹ جو ہے وہ بنائے ہیں، اور کتنا اچھا اور ایکوریٹ طریقے سے جو ہے بچے نے اٹیمپٹ کیے پیپر، کیونکہ فل ریڈنگ لکھ دینا وہ بھی صحیح نہیں لگتا۔ یہاں پر اگر آپ پوائنٹ بنا کر لکھتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ کو زیادہ نمبر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی، اچھا دوسرا جو لانگ ہے وہ ہے فرشتوں کی صفات پر روشنی ڈالیں، نیز بتائیں کہ ہم کس طرح عقیدہ ملائکہ پر اپنا ایمان پختہ کر سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صفات بچوں یہاں سے آپ لوگوں نے کرتے جانا ہے، یہاں پہ ہیڈنگ لکھنی ہے فرشتوں کی صفات، اور یہاں سے یہ لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ نوری مخلوق سے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح مختلف چیزیں، معصوم ہیں، خواتین نہیں ہیں، اس کے بعد پر ہوتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، بے شمار ہیں، جلد حرکت کرنے کی صلاحیت ہے، عقیدہ ملائکہ پر ایمان پختہ کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ وائز جو ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو میں ایسے ایسے نیچے کر رہا ہوں، اس کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ایسے نیچے کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے ایزیلی اس کو جو ہے لکھ سکیں، یا اس کا اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ پھر بعد میں اس کو لکھ لیجئے گا نوٹ بک بھی، ٹھیک ہے۔ نوٹ بک بنا لیں اپنی۔ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ آرام سے جو بچوں دیکھتے جائیں، جہاں پہ ویڈیو کو پوز کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو ایزیلی جو ہے آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ لکھ لیں گے اس کو۔ تو میں نے پہلے بھی کچھ لیکچرز میں اس طرح ورڈ شیٹ پر بتایا تھا، امید ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لکھے ہوں گے۔ جہاں پر بچہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے بھی مجھے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کنفیوژن ہے، یا ویڈیو کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ویڈیو سر اس طرح کر کے بنائیں یا یوں کریں، تو سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ سجیشن دے سکتے ہیں۔ میرا نام سر علی حیدر ہے، آپ علی حیدر کے نام سے جو ہے اس کو سیو کر لیں، اور یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ صحیح ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔